إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه. अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना, उसकी बड़ाई, बुजुर्गी, तमजीदी कलिमात अदा करने के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमाम अंबिया मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने खैर के हर रास्ते के बारे में अपनी उम्मत को बतलाया, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचने के लिए उम्मत की रहनुमाई की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से मिलने वाली जिम्मेदारी को निभाने में गुजारी। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम ने जिन खूबियों की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई है, उन खूबियों में से एक खूबी है कनाअत। कनाअत अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसका माना यह है कि जो कुछ मुयस्सर आया ज़रूरत पूरी होने के लिए, उसको काफ़ी समझा जाए और उसको काफ़ी समझते हुए उसके देने वाले
اور فراہم کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے۔ قناعت ایک ایسی صفت ہے جس کی بدولت انسان بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے اور کئی فکر مندیوں سے بے فکر ہو سکتا ہے، جس کو ہم اپنے آج کے دور کے اصطلاح میں ٹینشن فری زندگی کہہ سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹینشن سے بچا ہوا انسان یہ وہ انسان ہوتا ہے جس میں قناعت کی صفت ہو، اور قناعت اس کو حاصل کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ۔ فرمایا یقیناً بچ گیا، کامیاب ہو گیا، اپنا مراد پا گیا، مقصود کو حاصل کر لیا۔ قد افلح، فلاح پا گیا، کامیابی پا لی۔ کون؟ من اسلم، جو اسلام لے آیا۔ اسلام لانا ضروری ہے کامیابی کے لیے، اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی دین پر قائم انسان اسلام سے ہٹ کر وہ دنیا کی ہر طرح کامیابی پائے تو وہ کامیاب پھر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جو مسلمان ہوا، فرمان بردار ہوا، اللہ کے دین کے سامنے جس نے گردن جھکائی اور فرمایا وَرُزِقَ کفافا، اس کو اتنا رزق دیا گیا جو اس کے لیے کافی ہو گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو قانع کر دیا، اس کو قناعت دے دی، بما آتاہ، اس پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ اس میں ایک بات، کامیابی پانے کے لیے اسلام لانا، اسلام قبول کرنا، اسلام کے دائرے میں آنا، یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر کسی کا محتاج انسان نہ رہے، اس کو اتنا کچھ دیا جائے جو اس کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وہ دے دیتا ہے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو اس سے بھی نیچے گرا ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہونے کے لیے اس کو کچھ نہ ملے، اس کو فقیر کہا جاتا ہے، اور اس مرحلے کو فقر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث میں فقر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے، کیونکہ فقر کی وجہ سے بسا اوقات انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، انسان بڑی آزمائشوں میں آ جاتا ہے اور ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے سے رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فقر سے محفوظ رکھے، محتاجی سے محفوظ رکھے۔ جو انسان اسلام اور ایمان لے آیا، اس کو رزق دیا گیا، اور وہ رزق کفافا، ضرورت پوری ہونے کے لیے اس کو رزق دیا گیا، لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو قانع کر دیا، قناعت دے دی اللہ نے، بما آتاہ، اس پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ قناعت اور رزق جو کفاف ہو، دونوں کا مطلب یہ ہے، ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہمیں پریشانیاں ہیں، فکر مندیاں ہیں، مختلف قسم کے آنے والے حالات سے ڈرتے ہیں، گزرے ہوئے حالات پر پچھتاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قناعت نہیں، صرف اپنی ضرورت پوری کرنا نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں کے پاس جو ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملا۔ آپ کی ضرورت، مثال کے طور پر آپ کو سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس چاہیے،
اللہ نے دے دیا۔ اب آپ اگر دیکھیں گے کہ جی میرے پاس سردی سے بچنے کے لیے لباس تو ہے، لیکن یہ جو کوٹ، جو جرسی، جو چادر میں نے لی ہے، اصل میں یہ ذرا پرانی ہے تو مجھے نئی لینی ہے۔ یہ نئی آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی چاہت اور خواہش ہے۔ آپ کی ضرورت سردی سے بچنے کی تھی، وہ پوری ہو گئی۔ اگر آپ اس سے اچھی لیں گے تو اس اچھی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی خواہش ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ زیادہ پیسہ خرچ کریں گے، نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے، اور یہی پریشانی آپ کے لیے کیا ہے؟ فکر مندی، ٹینشن کا باعث۔ آپ کو اپنوں سے، اپنے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنے کے لیے موبائل چاہیے۔ اس میں ممکن ہے آپ کو کوئی ایسی چیزیں بھیجنی ہوگی یا منگوانی ہوگی جو عام بٹنوں والے موبائل سے نہیں آتی جاتی۔ آپ کو بڑا موبائل جس پر نیٹ استعمال کر سکتے ہیں وہ لینا ہوگا، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیا ماڈل فلان آیا ہے مجھے وہ لینا ہے، یہ آپ کی ضرورت تھی، اور وہ نئے ماڈل کے لیے آپ کا فکر مند ہونا کیا ہے؟ یہ آپ کی چاہت ہے، شوق ہے۔ مجھے کل ہی کسی نے بتایا ایک بندے کے بارے میں کہ اس کے اوپر ڈکیتی ہوئی، موٹر سائیکل اور موبائل چھینا گیا، اور پرس بھی اس کے پاس تھا۔ تو اس بھائی نے کہا کہ اس کی جو موٹر سائیکل تھی اور موبائل وہ تقریباً 11 لاکھ ان دونوں کی قیمت تھی۔ میں نے کہا وہ جو موبائل اس کے پاس تھا اس کی کیا قیمت تھی؟ کہتے تقریباً 5-5.5 لاکھ اس کی قیمت تھی۔ میں نے کہا اچھا، تو کیا اس میں کوئی بیلنس نہیں ڈالنا پڑتا؟ اس سے کوئی خود ہی بات ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے اندر اتنا کمال ہے کہ اس نے اتنے مہنگا لیا ہے؟ لیکن شوق ہے، وہ ضرورت جو آپ کم سے کم قیمت والے موبائل سے پوری کر سکتے ہیں وہ آپ اس موبائل سے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیا ہے؟ چاہت ہے۔ آج جو ہمارے اندر مصیبت آئی ہے، میں کہتا ہوں میرے پڑوسی نے رہنے کے لیے گھر تو میرے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے، اس نے کرائے پر دینے کے لیے بھی اتنے فلور بنا دیے ہیں، اتنے اس نے جو ہے وہ فلیٹ خرید لیے ہیں، اس نے اپنے گھر کے اندر فلاں چیز لگائی ہے، میرے گھر میں وہ نہیں ہے۔ یہ جو مقابلہ ہے اس نے ہمیں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، اس نے ہمیں دوڑ میں شامل کر دیا ہے، اور اس دوڑ کو جب ہم لگاتے ہیں تو اس کو سر نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا بنتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، قرضے ہو گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ مثال، ایک آدمی ہے، اس کی تنخواہ مثال کے طور پر 30,000 تھی، اور اس کو بتایا گیا کہ بھئی آپ کو 30 کے بجائے 35 تنخواہ ملے گی، اور دوسرے آدمی کی تنخواہ 50,000 تھی، اس کو کہا گیا کہ آپ کو 40 ملے گی۔ اب وہ 40 والا پھر بھی 35 والے سے اس کی تنخواہ زیادہ ہے، لیکن 40 والا پریشان اور 35 والا خوش۔ وجہ کیا ہے؟ فرق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی امید یہ نہیں تھی کہ میری تنخواہ بڑھ جائے گی، وہ بڑھ گئی۔ اس کی امید یہ نہیں تھی کہ کم ہو جائے گی، بلکہ اس کو مزید امید تھی کہ بڑھ جائے گی، وہ کم ہو گئی۔ اب اس کو پریشانی اور اس کو خوشی۔ تنخواہ اس کی پھر بھی کم ہے، یہ خوش ہے، اس کی پھر بھی زیادہ ہے اور وہ پریشان ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم اپنے معاملات کو اگر دیکھیں تو اسی طرح ہے سارے کے سارے۔ جو ہم نے سوچا ہوا ہے، جو ذہن میں ہم نے رکھا ہے، وہ اگر نہ ملے تو ہم پریشان، لیکن ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا نسخہ بیان کیا ہے، قناعت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا بہترین نسخہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرنے والے تھے، دین اور دنیا کی بھلائیاں بتانے والے اور ان کی طرف ترغیب دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم فہو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ فرمایا اس کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہو، تم سے کم ہو، اور اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہو دنیا کے اعتبار سے۔
اب ہمارے معاشرے میں وہ شخص جس کے پاس گھر ہے رہنے کے لیے، چار دیواری میں ہے، سیمنٹ کا بنا ہوا گھر ہے، فرش ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ یہ دیکھے گا کہ فلاں آدمی کی تو کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اور میرا گھر یہ چھوٹا سا ہے، اس کے گھر میں ٹائلیں لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں صرف سیمنٹ کی فرش ہے، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں بہت پیچھے ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. ایک اس طرح کے گھر میں رہ رہا ہوں جس میں ٹائلیں بھی نہیں لگی، یہی کہے گا نا. لیکن اگر یہ اس کی طرف دیکھے جو اس جیسے گھر میں رہتا ہو لیکن وہ گھر بھی اس کا اپنا نہ ہو، اور مالک مکان اس کے سر پر کھڑا ہو کہ جناب مہینہ گزر گیا، تاریخ فلاں ہو گئی، ابھی تک کرایہ نہیں دیا آپ نے. اب یہ اگر اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرے تو یہ کیا کہے گا؟ کہے گا اللہ تو نے بہت کچھ دیا ہے، میرے سر پر کوئی مالک مکان نہیں کھڑا. اور کبھی یہ مجھے سننا نہیں پڑتا کہ اگر آپ کرایہ نہیں دے سکتے تو گھر خالی کر دو، یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے. اب یہاں پر یہ فرق ہے. صرف ادھر دیکھیں جہاں اس سے کم درجے کا ہے دنیا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمت اس کو بہت بڑی نظر آئے گی. اور جب یہ اپنے سے زیادہ والے کو دیکھے گا جس کے پاس اللہ کی نعمتیں زیادہ ہے تو یہ کہے گا اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، میں تو ایسے ہی خالی ہاتھ ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا. حالانکہ اللہ نے جو دیا ہے وہ بہت کچھ ہوگا. ایک آدمی بسوں میں، کرائے کے گاڑیوں میں جانے کی وہ طاقت اور استطاعت رکھتا ہے، وہ کرایہ دے سکتا ہے. وہ اگر اس شخص کو دیکھے جس کے پاس اپنی گاڑی ہو، یہ کہے گا میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی اپنی ہے. اپنے آپ کو ہلکا سمجھے گا، اللہ کی نعمتوں کو معمولی سمجھے گا. لیکن اگر یہ اس کو دیکھے جو بیچارہ کرایہ دینے کا بھی قابل نہ ہو تو یہ کیا کہے گا؟ اللہ تیرا شکر ہے کرایہ تو دے سکتا ہوں گاڑی کا. اسی طرح یہی بسوں میں دھکے کھانے والا شخص، اگر کوئی شخص اپنی موٹر سائیکل پر ہو اور وہ اس شخص کو دیکھے، وہ کہے گا میں تو اس سے بہتر ہوں نا، بسوں میں دھکے تو نہیں کھاتا، اپنی موٹر سائیکل تو ہے. لیکن وہی موٹر سائیکل والا اگر کسی کار والے کو دیکھے، وہ کہیں گے میرے پاس کیا ہے، اس کے پاس کار ہے، یہ میرے پاس موٹر سائیکل ہی ہے. اور کار والا اگر لینڈ کروزر والے کو دیکھے، کسی ڈالے والے کو دیکھے، وہ کہے گا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. لیکن وہ اگر موٹر سائیکل والے کو دیکھے تو اس کو اپنی کار بہت کچھ نظر آئے گی. یہ ہماری زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ کی نعمتیں جو تمہارے پاس ہیں بہت ہیں، لیکن اگر تم ان کو دیکھو تو صحیح، ان کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے دنیا کے اعتبار سے. اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس کو اللہ نے دنیا دی ہے نا، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے بڑی اس کے پاس اعلیٰ شاندار گاڑیاں ہیں، بڑی کوٹھی ہیں، بڑے اس کے آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہیں، لیکن اس کے ٹینشنوں کا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کتنے ٹینشنوں میں ہے، کتنی پریشانیوں میں ہے. آپ یقین کریں اگر آپ اس سے ذرا پوچھ لیں، وہ اپنے دل کے حالات آپ کو بتا دیں، آپ کہیں گے اللہ میں تو اس سے بہت درجے بہتر ہوں. بظاہر وہ ٹھاٹ باٹ میں رہتا ہے لیکن وہ تو بڑا پریشان ہے. وہ تو رات جب بستر پر آتا ہے تو الٹ پلٹ ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی پریشانیوں کی وجہ سے. میں تو اس سے بہتر ہوں، تھکا ہوا محنت کر کے بستر پر آ جاتا ہوں، اذکار کرتے کرتے میں سو جاتا ہوں، آنکھیں لگ جاتی ہے، نیند پوری ہو جاتی ہے. یہ میرے محترم بھائیوں، دنیا جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اس کو ہمیں کافی سمجھ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ ولیلہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. بہت شاندار حدیث ہے. فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو صبح کر لے اور وہ اپنے ماحول میں امن میں ہو، خود بھی پریشان نہیں ہے، کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، بچوں کے بارے میں بھی خطرہ نہیں ہے، گھر کے بارے میں بھی خطرہ نہیں ہے، اپنے ماحول میں امن میں ہے. امن بہت بڑی نعمت ہے. ہم جو رات سوتے ہیں نا اور صبح اٹھتے ہیں اور یہ پتہ ہے کہ دکان پہ جانا ہے، کام کرنا ہے، وہ لوگ جن کے اوپر
جنگیں مسلط ہیں، رات سوتے ہیں تو نہیں پتہ کہ ان کے گھر پر رات بمباری ہو سکتی ہے، ان کے گھر کھنڈر کے شکل میں بدل سکتے ہیں، صبح وہ کام پہ جائیں گے ان کی دکان محفوظ ہوگی یا دکان پر بمباری ہو چکی ہوگی، اس حالت سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو یہ امن اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح معافن فی جسدہ، صبح اٹھا جسم صحیح سالم، ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں کان سب کچھ صحیح کام کر رہے ہیں، فرمایا جو امن میں رہا اور تندرست رہا، صبح اٹھا ایسا نہیں تھا کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا، صبح اٹھا ایسا نہیں تھا کہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، صبح اٹھا دیکھا تو دنیا اندھیری نہیں ہے اس کے سامنے، آنکھیں کام کر رہی ہے، کسی نے آواز دی اس کے کان بند نہیں ہے، اس کے کان کام کر رہے ہیں، صبح اٹھا تو کچھ بولنا چاہے بول نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے دعا پڑھتے تھے، ایک تو یہ دعا جو معروف ہے آپ سب کو یاد ہوگی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے فوت کر دینے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا۔ یہ نیند کیا ہے؟ فوت کرنا ہے، روح کو اللہ نے لے لیا تھا دوبارہ بھیج دیا، اس اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے ہمیں فوت کر دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اور دوسری دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بذکرہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہے جس نے مجھے جسمانی طور پر عافیت میں رکھا، بچا کے رکھا، محفوظ رکھا، ورد علی روحی، اور میری روح کو میرے اوپر لٹا دیا، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ، اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دوبارہ دے دی، موقع دوبارہ دے دیا۔ اب اگر اچانک گلا دبایا جائے، انسان کہتا ہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہیں کہہ پائے گا۔ اللہ اکبر، موت بہت ہی اچانک آتی ہے، اللہ نے اس کو بچایا۔ کل ہم ایک پروگرام میں تھے، ایک مدرسے کی دستار بندی کا پروگرام تھا، تو اور علماء کو بھی دعوت دیا گیا تھا۔ ایک عالم دین انتہائی تقویدار پرہیزگار انسان ہے، شیخ ابو عبد المجید حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور ایک اور ان کے ساتھ ایک عالم دین تھے، وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ کے قریب ہوا یہ کہ وہ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، ہمیں تو خبر یہ ملی کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور جو موٹر سائیکل چلانے والا تھا وہ فوت ہو گیا۔ بعد میں نے شیخ ابو عبد المجید صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، ان کے موٹر سائیکل نے ایک جھٹکا لیا، تو میں حیران ہو گیا کیا ہو گیا، تو میں نے دعا پڑھنا شروع کر دی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ ایک طرف جھک گئے، یہاں تک کہ وہ پل کے جو رکاوٹ ہے بارڈر، اس کے پاس موٹر سائیکل آ کے آرام سے وہاں رک گئی۔ میں نے بھی پاؤں لگا لیے اور آہستہ آہستہ وہ ڈھیلے ہوتے گئے اور نیچے گر گئے، ان کی جان نکل گئی۔ جو موٹر سائیکل چلانے والے تھے گھر سے نکلے تھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نکل تو اپنے پاؤں سے رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں اپنے پاؤں سے واپس آ سکتا ہوں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تمام اہل ایمان جو دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بہت اچھے انسان تھے، عالم دین تھے، بہت بڑا ادارہ انہوں نے یہ جمالی گوٹ کی طرف بنایا ہے، اللہ ان کے اہل عیال کو صبر استقامت دے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو بہت لمبی سوچتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو صبح اٹھا وہ عافیت میں تھا، بچا ہوا تھا، تندرست تھا، رات سوتے وقت اس کی روح اللہ نے نہیں لی، سوتے وقت اس کے جسم کے کوئی اعضاء شل نہیں ہوئے، وہ صبح اٹھا جسمانی طور پر تندرست تھا۔ اور فرمایا اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا عندہ قوت یومہ و لیلہ، اس کے پاس اسی دن اور رات کی خوراک موجود ہے، اگلے دن کی نہیں، اسی دن رات کی خوراک موجود ہے، بس اتنا کچھ ہے جو آج کھا سکے اور رات کو کھا سکے بس۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس آدمی کا مقام کیا ہے؟ گویا کہ اس کو کھینچ کر لا کر دے دی گئی ہے پوری دنیا، دنیا کا سب کچھ تمام خزانوں کے ساتھ اس کو لا کے
دے دیا گیا. اتنی بڑی نعمتوں میں ہے یہ انسان. کیونکہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آج کا دن یہ ہے تو اس کی ضرورت آج کا کھانا ہے. اگر رات تک بچ گیا تو رات کا کھانا ہے. جسمانی طور پر تندرست ہے، زبان ذکر کرنے والی اللہ نے چلنے کی اس کو طاقت اور صلاحیت دی ہے، تو یہ بہت سرمایہ دار انسان ہے، بہت بڑا سرمایہ دار انسان. ہم کہتے ہیں جی ہم وہ فلاں کے پاس ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. یہ سرمایہ جس کے لیے ہم اتنے فکر مند ہوتے ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں، اتنی زندگی ہمارے ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو قناعت کا راستہ اختیار کرنا انسان کے لیے بڑا پرامن راستہ ہے. انسان کئی پریشانیوں سے، کئی مصیبتوں سے اور کئی ٹینشنوں کو پالنے سے بچ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں. آپ کو کئی دن گزر جاتے ہیں گھر میں چولہا نہیں جلتا. اگر دنیا کی کوئی قدر اللہ کے پاس ہوتی تو اپنے نبی کو دے دیتا. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بڑی دنیا دے دیتا. لیکن جس کو اللہ دے دے ایمان والے کو، وہ اس دنیا کو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بنائے. کیونکہ اس کا توڑا مل جائے تو قیامت کے دن حساب توڑا ہوگا، زیادہ ملے تو حساب زیادہ ہوگا. حلال کا ہوگا تو اس کا حساب دینا ہوگا، حرام کا ہوگا تو اس کا عذاب چکنا ہوگا. یہ دنیا ہے، کم کا حساب کم، زیادہ کا حساب زیادہ. تو اس لیے اس دنیا کے بارے میں کوئی خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ دنیا ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، نہ ملے، اس کے لیے کوئی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح تندرستی سے اللہ نے دیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس دنیا ہے لیکن جسمانی طور پر تندرست نہیں ہے، جسمانی تندرستی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری ضرور ہے، ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، لیکن اس کے لیے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت، اتنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ نے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ تو نے جو دیا ہے، اگر تیرے ہاں میرے لیے یہ بہت تھا تو بس یہ میرے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، تابعین، ان کے اندر کیا ہی عجیب عادت موجود تھی. بنو امیہ کے بعض حکام نے ابو حازم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور یہ تلقین کر رہے تھے، ان کو سختی کے ساتھ یہ ان سے مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ہمارے سامنے اپنی ضرورت پیش کر لیں، آپ کو کیا چاہیے آپ ہم سے مانگ لیں. ابو حازم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. تو وہ جو خلیفہ ہے وقت کا بنو امیہ کا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہم سے کچھ مانگ لیں، کچھ آپ کی ضرورت ہو ہم پوری کر لیں، آپ یقینی طور پر ہمیں بتا دیں آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ابو حازم نے کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ضرورتیں اپنے مالک کو پیش کر دی ہے، اپنے مالک کے سامنے. جو میری ضرورتیں ہیں وہ میرے مالک کے سامنے ہیں، اور جو اس نے مجھے دیا ہے میں نے وہ قبول کر لیا ہے. جو میرے مالک نے مجھے دیا ہے وہ میں نے قبول کر لیا ہے، اور جو اس نے نہیں دیا تو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ وہ مالک بہت ہی احسان کرنے والا مالک ہے. اس نے جو نہیں دیا تو میں اس سے بے فکر ہوں، وہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی وہ چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے کس سے مانگنا چاہیے؟ اسے اللہ سے مانگنا چاہیے. اور وہ اللہ ایسی ذات ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز اللہ سے مانگو، حتی شِسْعَ نَعْلِكُمْ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ جوتے کا جو تسمہ ہے اگر یہ بھی ٹوٹ جائے تو یہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ بڑی چیزیں دے سکتا ہے، چھوٹی چیز نہیں دے سکتا. ہم کہتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں اللہ سے کیا مانگو، اللہ سے یہ چھوٹی چیزیں بھی مانگ لو، بڑی بھی مانگ لو، لیکن اللہ سے مانگ لو. کسی اور سے مانگنے والا نہیں بننا چاہیے. اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے اس کی امید رکھنی چاہیے. جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرنا چاہیے، جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں دیا تو اس اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یا اللہ
تو جانتا ہے میرے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں. اگر تو مجھے یہ دے دیتا شاید تیرے لیے میں یہ بات ہوگی یہ میرے لیے نقصان دہ ہے, تو نے نہیں دیا تو میں پھر بھی تیرا شکریہ ادا کرتا. انسان اس نظریے والا بن جائے, آپ یقین کیجئے دنیا میں کسی بات سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہ جس کمائی کی امید رکھتا تھا وہ کمائی نہ ملے تب بھی وہ بے فکر, اور جس چیز کے آنے والے حالات ہیں اس سے کوئی پریشان نہیں ہوگا کہ جی وہ یہ مہنگائی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ آٹا بہت مہنگا ہو گیا. کہا کیسے؟ یہ تو بہت مہنگا ہو گیا. اس نے کہا میں پہلے بھی جو روٹی کھاتا تھا اللہ دیتا تھا مجھے, اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. ابھی بھی آگے نصیب میں رزق ہوگا تو اللہ دے گا. روٹی مہنگی ہو جائے سستی ہو جائے وہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے, مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن ہماری جو ٹینشنیں ہیں وہ ضرورتوں کی نہیں ہیں, وہ دنیا کی لگژری چیزیں جو ہیں, جو کمالیات جن کو عربی میں کہا جاتا ہے, انہیں خواہشات کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. یہ دنیا ہے, جو خواہش آپ کرتے ہیں کچھ پوری ہو جائے گی, لیکن بہت ساری ایسی خواہشیں ہیں جو آپ کی پوری نہیں ہوگی. لیکن ان کی طرف دیکھنا چاہیے جو آپ سے نیچے ہیں, آپ سے کم درجے کے ہیں. ہاں دین کے حوالے سے آپ اس کو دیکھیں. ہم تو بعض دفعہ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے میں پڑھتا تو ہوں نا, میں تو اس سے بہتر ہوں, وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے, میں تو پڑھتا ہوں. آپ اس کو نہ دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا وہ اس کو نہ دیکھے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا, وہ اس کو دیکھے جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے. وہ یہ کہتے کہ وہ مجھ سے بہتر ہے, وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, میں تو بعد میں رکعت میں شامل ہو جاتا ہوں. اور جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے وہ یہ دیکھے کہ فلاں شخص تو تہجد بھی پڑھتا ہے, میں صرف فرض نمازیں پڑھتا ہوں, یا اس کے ساتھ جو سنت راتبہ ہے آگے پیچھے سنتیں وہ پڑھتا ہوں, وہ تو نوافل بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں میں تو اس سے بہت بہتر ہوں نا, کلمہ تو پڑھتا ہوں, رمضان کے روزے تو رکھتا ہوں, فرض نماز تو پڑھتا ہوں. نہیں, مسلمان ہونے میں, دیندار ہونے میں اچھے سے اچھے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو پیچھے سمجھتے ہوئے دوڑ میں شامل ہونا چاہیے. لیکن دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں اس کے برعکس, جو دنیا کے آگے ترقی یافتہ لوگ ہیں ان کی طرف دیکھنے کے بجائے جو پیچھے رہنے والے ہیں دنیا کے معاملات میں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آگے کر دیا ہے. اس سے ہمیں کیا ہوگا, بہت سے ٹینشنوں سے ہم بچ جائیں گے. جو بلا وجہ ہم فکر مند رہتے ہیں, ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں, ان سے بچ جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جس کو مل جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض, دنیا کا ساز و سامان کا زیادہ ہونا یہ غنا نہیں ہے, مالداری نہیں ہے. ولکن الغنى غنى القلب, اصل مالداری دل کا مالدار ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ مالداری کس کو سمجھتے ہیں, ساز و سامان کا زیادہ ہونا؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا فقر کس کو سمجھتے ہیں, ساز و سامان کا کم ہونا؟ فرمایا ہاں. فرمایا نہیں, اصل غنا کیا ہے, دل کا غنی ہونا. اور اصل فقر کیا ہے, دل کا بھوکا ہونا. ہر چیز ہوگی. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں, آپ کے سامنے ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار. یعنی آپ اگر پورے ملک کے اندر جائیدادوں کو گننا شروع کریں تو سب سے زیادہ جائیداد ان کی ہوگی, لیکن وہ پھر بھی غریب کے نظر جائیداد کے اوپر نظر رکھا ہوا ہے کہ یہ کیسے اسے حاصل کر لوں. غریب کے جائیدادوں پر نظر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, بھوکے ہیں. کتنے لوگوں کو مروایا, قتل کروایا جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے لیے. یہ سب لوگوں کا خون ان کے ذمہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو اس دنیا کا جو حرص ہے یہ ختم نہیں ہوتا. اس کی جو بھوک ہے یہ اس دنیا سے ختم نہیں ہوتی. اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے زمین کی مٹی ہے, نے میرے سامنے فرمایا زمین کی مٹی سے یہ بھوک ختم ہو جائے گی جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائے اور زمین میں دفن ہو جائے. لیکن جو انسان جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اختیار کر لے کہ اللہ تو نے صحیح تندرست جسم دیا, ہاتھ پاؤں زبان آنکھیں سب صحیح کام کر رہے ہیں, کہ اللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اگر نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اولاد اللہ نے دی تو یہ نعمت ہے, نہ دیتا اللہ تعالیٰ تو کیا کر سکتا تھا؟ اسی لیے اس کے بارے میں علماء کرام کی اور شعراء کی وصیتیں بھی ہے.
ایک شاعر کہتا ہے خذ القناعۃ من دنیاک وارض بها لو لم یکن لک الا راحۃ البدن، قناعت اختیار کر لو، اس پر راضی ہو جاؤ، اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو تو صحیح تندرست جسم تو آپ کے پاس ہے نا۔ ایسے لوگ بستروں پر پڑے ہوئے پاؤں اپنی مرضی سے نہیں سمیٹ سکتے، ایسے لوگ جن کے ساتھ ان کے گھر والے پریشان ہیں، راتیں کراہتے ہوئے ان کی گزر جاتی ہے، آپ کو اللہ نے بچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح وانظر لمن ملک الدنیا باجمعها هل راح منها بغیر القطن والکفن، جو دنیا کے تمام خزانوں کے مالک تھے، کیا وہ کفن کے علاوہ اور جو کانوں میں ان کے روئی کے ٹکڑے رکھے جاتے اس کے علاوہ کچھ لے کے چلے گئے؟ یہی دو چیزیں لے کے گئے، کفن اور ناک اور کان میں روئی کے ٹکڑے رکھے ہوئے تھے، یہ تو دنیا کے مالک تھے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا یہی رہنے والی ہے۔ والنفس راغبۃ اذا رغبتها واذا ترد الى قلیل تقنع، کہتے ہیں کہ جب نفس کو دنیا کے پیچھے لگایا جائے تو یہ پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جب اس کو کم مال پر، کم دنیا پر قانع کیا جائے، دلاسا دیا جائے تو یہ دلاسا ہو جاتا ہے۔ اس نفس کو دلاسا دینا چاہیے کہ تیرے لیے بہت ہے، آگے نہ بڑھنا، تیرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قناعت کی صفت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائے، اور جو اللہ نے نہیں دیا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرنے والے بنیں کہ جو اس نے نہیں دیا وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قناعت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ فقر سے بچائے، کسی کی محتاجی سے بچائے، ہمیشہ اللہ کے سامنے محتاج بنے رہنے کی توفیق دے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الطمع فقر وان اليأس غنى، انه من ییأس عما فی ایدی الناس استغنى عنهم۔ فرماتے ہیں کہ طمع، لوگوں سے امید رکھنا، یہ اصل فقر ہے، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس کی امید رکھنا کہ مجھے بھی اس طرح ملنا چاہیے، اس کے لیے آپ پر امید رہیں، تو یہ فقر ہے۔ اور اس سے بے حاجتی، اپنے آپ کو لوگوں کے مال و دولت سے مستغنی کر دینا، یہ اصل غنا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو وصیت کی ہے کہ یہ نجات ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، اس سے اپنے آپ کو بے حاجت کرو، اس سے بے حاجتی کا اظہار کرو۔ ازہد بما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ، اس میں کوئی رغبت نہ رکھو۔ فرمایا تکن اعبد الناس، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور فرمایا وارض بما قسم اللہ لک، اللہ نے آپ کے نصیب میں جو رکھا ہے اس پر راضی ہو جا، اس کو کافی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے، اور جو اللہ نے نہیں دیا اللہ رب العالمین کے علم میں ہوگا کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں، جو بھی دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے، اور جو اللہ نے عطا کیے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے برکت کر دے، ہمارے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ثابت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان تمام نعمتوں کو اطاعت الہی کا ذریعہ بنا دے، اللہ کو راضی کرنے کا سبب بنا دے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے ہماری ضرورتیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے وہ ضرورتیں پوری فرما دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا دے، تیرے بندوں میں سے جو بھی ہے وہ تیرا محتاج ہے، تو ہمیں بھی تو اپنے ہی محتاج بنا دے، کسی اور کا محتاج نہ بنائے۔ اے اللہ
جو بھی ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا، صحت اور عافیت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو مقروض ہے اپنے خزانوں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ بندوبست فرما دے۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے حالت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ یا اللہ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے یا اللہ رحمت کی بارش برسا دے۔ یا اللہ کئی علاقوں میں لوگ پانی کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ اپنی رحمت کی بارشیں برسا دے، پانی وافر کر دے، رزق میں برکت عطا فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.